اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد سئل حسن بن علی عن السیاسہ قال ہی ان ترعى حقوق اللہ حقوق الاحیاء حقوق الاموات۔ میرے لائق احترام سننے والوں، شب ولادت باسعادت کریم اہل بیت صبت اکبر نائب مرتضی ولی خدا امام مجتبی علیہ السلام، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس باسعادت شب میں جس عنوان کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے سیاست از نظر امام مجتبی علیہ السلام۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں اکثر لفظ سیاست کہنے سے یا لفظ سیاست سننے سے ایک منفی معنی و مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ جو لفظ سیاست ہمارے معاشرے میں بدنام ہے تو یہ سیاستدانوں کی حقہ بازیوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی دغلی پالیسیوں اور ان کی منافقانہ سیاست کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں لفظ سیاست بدنام ہوا ہے، وگرنہ بذات خود لفظ سیاست ایک اچھے عمل کا نام ہے۔ ہمارے سارے ائمہ سیاست مدار جامعات ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا فقرہ ہے وہم ساسۃ العباد، وہ سارے کے سارے سیاسیون جامعات ہے۔ حدیث کا فقرہ ہے الامام عارف بالسیاسہ، امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام سیاست مدار ہوتا ہے۔ اما سیاست کرنے میں فرق کرتا ہے۔ رہبر مسلمین فرماتے ہیں جب انہیں قبل از انقلاب شہنشاہی حکومت نے قم سے اسیر کیا اور کر کے تہران کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں جو افسر تھا انہوں نے رہبر سے کہا آغا جان آپ کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ سیاست یعنی مکر و فریب، سیاست یعنی دھوکہ، سیاست یعنی جھوٹ، سیاست یعنی ظلم، اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو عالم ہیں، آپ سید ہیں۔ تو رہبر کبیر انقلاب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا اگر سیاست سے مراد یہ سب ہے جو آپ نے بیان کیا تو پھر ایسی سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اما جس سیاست کو میں جانتا ہوں وہ سیاست رسول خدا ہے، وہ سیاست ائمہ طاہرین ہے۔ رسول خدا ایک بہت بڑے سیاستدان تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں، اپنے عصر میں بادشاہوں کے لیے جو آپ کے دور میں دیگر ممالک میں تھے، ایران کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، ان کے لیے آپ نے خطوط لکھے۔ آپ کا یہ خط لکھنا، یہ خطوط لکھنا ایک سیاسی عمل ہے۔ امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سوال ہوا سیاست کیا ہے؟ سئل حسن بن علی عن السیاسہ، سیاست کے بارے میں امام سے پوچھا گیا مولا سیاست یعنی کیا؟ امام نے جواب دیا ہی ان ترعى حقوق اللہ، سیاست یعنی یہ پہلی خصوص ہے سیاست کی، ترعى حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی رعایت کرنا۔ دوسری خصوصیت سیاست کی اور سیاستدان کی حقوق الاحیاء، عوام الناس کے حقوق کی رعایت کرنا۔ تیسری خصوصیت سیاست اور سیاستدان کی حقوق الاموات، مردگان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ ان تین حقوق کی رعایت کرنا سیاست کہلاتا ہے اور جو ان کی رعایت کرتا ہے وہ سیاستدان کہلاتا ہے۔ امام نے تفصیل سے بیان فرمایا اما حقوق اللہ فاداء ما طلب و اجتناب ما نہا۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے طلب کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے امر کیا ہے انہیں انجام دینا یعنی واجبات کو ادا کرنا، و اجتناب ما نہا جسے اللہ نے روکا ہے یعنی محرمات سے رک جانا۔ نماز واجبات ہے، ادا کرے ایک سیاستدان، خمس واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کرے، لوگوں پر ظلم نہ کرے،
یہ تمام چیزیں واجب ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو وہ ادا کرے۔ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا، اور جسے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، جو محرمات ہے اسے رکے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ نہ بولے۔ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، دھوکہ نہ دے۔ اخلاقی برائیاں حرام ہیں، اخلاقی برائیوں کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ظلم کرنا حرام ہے، وہ ظلم نہ کرے۔ لوگوں کا مال کھانا حرام ہے، وہ بیت المال کو غصب کر کے اپنی اولادوں کے لیے سوئٹزرلینڈ اور لندن میں فلیٹیں اور گھر نہ خریدے۔ اگر کوئی اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے جن کو میں نے ذکر کیا، تو یہ ایک سیاستدان کا کام ہے اور خصوصیت ہے، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، اما حقوق الاحیاء، سیاستدان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام الناس کے حقوق کی رعایت کرے۔ ان تقوم بواجبک نحو اخوانک ولا تأخر عن خدمتهم۔ فرق کرتا ہے عزیزان محترم، گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، محلہ والوں کے حقوق ہوتے ہیں، شہر والوں کے حقوق ہوتے ہیں، ملک والوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمسایہ ممالک کے حقوق ہوتے ہیں، انسانیت کے حقوق ہوتے ہیں۔ ان کو اسی حساب سے انجام دے دیں جس طرح کے ان کے حقوق اس سیاستدان کے گردن پر ہیں، اسی حساب سے یہ ان تمام حقوق کو انجام دے دیں۔ قومی خزانہ عوام الناس کا حق ہے، اسے اپنے ذاتی خرچوں پر صرف نہ کرے بلکہ قومی خزانے کو عوام الناس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے۔ عزیزان محترم، حقوق الناس بہت اہم ہے۔ اللہ نے حقوق اللہ پر، اپنے حقوق پر عوام الناس کے، بندگان خدا کے حقوق کو ترجیح دی ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو دو پولوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک پول صراط ہے جس سے ہر کوئی گزرے گا، سیاستدان ہو یا نہ ہو، عام آدمی ہو یا سیاستدان ہو، ہر کسی نے اس پول صراط سے گزرنا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اور ایک پول ہے پول مرصاد، ان ربک لبالمرصاد۔ پول مرصاد یعنی قنطرۃ علی الصراط، صراط کے علاوہ ایک اور پول ہے، لا یجوزها عبد بمظلمۃ احد، یہاں سے وہ انسان نہیں گزر سکتا ہے جس نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے، اسے پول مرصاد کا سامنا کرنا ہے۔ اگر وہ ظلم کرے گا تو وہ پھر پول مرصاد کا سامنا نہیں کرے گا۔ جس کے گردن میں حق الناس ہوگا اسے اس پول مرصاد میں روکا جائے گا۔ لہٰذا حقوق الناس بہت اہم ہے۔ حدیث ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو پھر اس شہید کے تمام گناہوں کو بخشا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، سوا حق الدین، سوائے حقوق الناس کے۔ اگر کسی شہید کے گردن پر حقوق الناس ہیں تو پھر اس شہید کو بھی روکا جائے گا، اس سے بھی سوال ہوگا۔ لہذا حقوق الناس بہت اہم ہے۔ ایک سیاستدان کا کام اور کارنامہ یہ ہے کہ وہ حقوق الناس کی رعایت کرے۔ تیسری خصوصیت ایک سیاستدان کی، ایک سیاست مدار کی، وہ یہ ہے حقوق الاموات، مردگان کے حقوق کی رعایت کرنا۔ یہ بھی سیاست کہلاتا ہے، یہ عمل حقوق کی رعایت کرنا سیاست ہے، اور جو کرتا ہے وہ سیاستدان کہتا ہے۔ حقوق الاموات کیا ہیں جن کی رعایت کرنا ایک سیاستدان کے اوپر واجب ہے؟ اذکر خیراتہم، حقوق الاموات یہ ہیں کہ سیاستدان اور دیگر لوگ مردگان کے اچھے اعمال کو یاد کریں۔ یہ حق مردگان بر زندگان ہے کہ ان کی برائیوں کو ذکر نہ کریں بلکہ ان کی اچھائیوں کو ذکر کریں۔ برائیوں کو ذکر نہ کریں، کیوں نہ ذکر کریں؟ فَإِنَّ لَهُمْ رَبًّا يُحَاسِبُهُمْ، کیونکہ ان کا پروردگار ان سے ان برائیوں کے بارے میں پوچھے گا۔ لہٰذا آپ مردگان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کریں بلکہ مردگان کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔ بقول امام حسن مجتبی، ہم سب سیاستدان ہیں اور ہم سب سیاست مدار جامعہ ہے، ہم سب کو یہ کام کرنے ہیں، اور ایک سیاستدان کو بطریقہ اولا یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا ہمارے سیاستدانوں کو وہ توفیق دے، وہ سعادت دے کہ وہ ان حقوق کی رعایت کر سکیں اور ایک اچھے سیاستدان بن کر معاشرے کی، جامعہ کی، مثل ائمہ کے، مثل رسول خدا کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان سیاستدانوں میں سے قرار دے
جو حقوق اللہ، حقوق الناس اور حقوق الاموات کی رعایت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔